وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ شورا کی 38 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلے والی آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی نعمتوں کے حقدار بننے والے بندوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ ان کے آپسی کام شورا سے یعنی باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان کیا ہے کہ اس آیت پاک سے مشورے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام پیش آتے ہیں جن میں وہ حیران ہو جاتا ہے، اسے کیا کرنا ہے، کون سا پہلو اختیار کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بندہ کشمکش میں رہتا ہے کہ کس جانب رخ اختیار کرے۔ ایسے موقع پر اسلامی شریعت نے بندوں کو دو چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک تعلیم استخارے کی دی گئی۔ استخارے کے معنی خیر طلب کرنے کے آتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے کفار مکہ کے یہاں عجیب و غریب رواج تھا۔ ان کے پاس جوئے کے تیر تھے۔ کسی تیر پر نعم یعنی ہاں لکھا ہوتا، یس، اور کسی تیر پر لا یعنی نہیں، نو لکھا ہوا ہوتا۔ اگر کسی کام کو کرنا ہوتا تو وہ بیت اللہ شریف کے خادم کے پاس آتے، جس کے پاس یہ تیر ایک تھیلے میں رکھے ہوئے رہتے۔
اور آ کر اس خادم سے کہتے تو وہ قسمت آزماتا اور تھیلے میں سے ایک تیر نکال کر پیش کرتا تھا۔ اگر نعم لکھا ہوا تیر نکل آیا تو اس کام کو کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہمارے لیے اس کام میں خیر ہے، خوبی ہے، بھلائی ہے، اور اگر لا لکھا ہوا تیر نکل آیا تو سمجھتے کہ یہ کام ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، چھوڑ دیتے اس کام کو۔ لیکن جب دور اسلام آیا تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی صورت میں ہمیں ایک بہترین دعا سکھلائی جو ایک نبی ہی کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ استخارہ بہت آسان عمل ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے مشکل سمجھ لیا ہے۔ کرنا ورنہ کچھ ہوتا نہیں، اور مولوی کو آ کر، مفتی کو آ کر حیران کرتے کہ استخارہ کاٹ دو، تو بھائی پھنسا کہاں ہے کہ کاٹ دے اس کو؟ جس آدمی کا معاملہ ہو، صاحب معاملہ کو خود استخارہ کرنا چاہیے۔ آپ کی لڑکی کا رشتہ آیا، آپ خود استخارہ کرے۔ کسی مولوی کو، کسی مفتی کو وہ فکر نہیں ہو سکتی جو فکر آپ کو ہوگی۔ 2 رکعت رات میں سونے سے پہلے نماز پڑھے، بہتر ہے کہ ایک میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے، اللہ کی حمد بیان کرے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، اور استخارے کی جو مسنون دعا ہے وہ دعا بہت سی کتابوں میں لکھی ہے، وہ دعا پڑھ لے اور اس کے بعد سو جائے۔ صبح میں آپ کا دل جس طرف ہو، دل کا رجحان جس طرف ہو، اس پر عمل کر لے۔ خواب کا آنا یا لال رنگ کی، سفید رنگ کی، ہرے رنگ کی، کالے رنگ کی چیز دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل چیز ہے دل کا رجحان اور دل کا میلان۔ دل جس جانب گواہی دے اس پر عمل کرنا۔ اتنا آسان عمل شریعت نے بتایا، لیکن ہم نے ایک آسان سے عمل کو مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری تعلیم شریعت نے ہمیں مشورے کی دی ہے۔ اگر کوئی آدمی کامیاب اور پرامن زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشورے کے نظام کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ یقیناً مشورے میں خیر و برکت، عروج و ترقی اور رحمتوں کا نزول ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیات نے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف انداز میں مشورے کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں مشورے کی اہمیت بتا دوں۔ قرآن کریم کی 25ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ شورا۔ شورا مشورہ اور مشاورت، یہ تینوں ایک ہی معنی میں ہے۔ ان کا مطلب ہے کسی قابل غور معاملے میں لوگوں کی رائے حاصل کرنا۔ مشورے کی اہمیت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں اس کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی۔ دوسری بات، مشورے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں سمجھایا۔
اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا اور فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، فرشتوں نے کہا تھا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی؟ رب العالمین نے فرمایا تم خاموش رہو، جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگر آپ اس واقعے میں غور کریں تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت اور نہ یہاں اللہ ان سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ہاں، شکل و صورت مشورے کی سی بنائی گئی تاکہ انسانوں میں مشورے کی اہمیت اور سنت اور اس کا نظام جاری ہو سکے۔ سورہ آل عمران میں رب العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاملات اور متفرق امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہاں غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی تو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں ساری باتیں بتائی جاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں اپنے محبوب کو کہ آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کیجئے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ رب العالمین نے آخر ایسا حکم کیوں دیا اپنے محبوب کو کہ آپ مشورہ کیجئے؟ حضرت قتادہ اور حضرت ربیع رحمت اللہ علیہما اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اطمینان کے لیے اور ان کو وقار عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ امت میں مشورے کی سنت جاری ہو سکے اور لوگ یہ سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عقل مند اور کامل فہم اور بصیرت رکھنے والے آدمی کو جب مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم تو زیادہ محتاج ہیں مشورے کے۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی گئی جو حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا کہ آپ مشورہ کریں، اس لیے کہ مشورے میں خیر و برکت ہے۔ یہ تین وجہ علماء نے بتائی ہے۔ اور مشورے کی اہمیت پر چوتھی بات یہی لے لیں، سورہ شورى کی 38 نمبر کی آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہونے والے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے آپسی کام مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اب چلے ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ارشادات کی روشنی میں مشورے کی کیا اہمیت بتلائی۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے کسی کام کے لیے کسی مسلمان سے مشورہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اچھے راستے کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں۔ نمبر 2، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا اور جس نے خرچ کرنے میں درمیانے پن کا خیال رکھا وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ ہے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بڑے اور تمہارے حکمران تم میں بہترین لوگ ہوں گے اور تمہارے مالدار سخی ہوں گے اور تمہارے معاملات آپسی مشوروں سے طے پاتے ہوں گے، تو زمین کی پشت یعنی زندگی تمہارے لیے زمین کی پیٹ یعنی اندر چلے جانے سے مرنے سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا، جب تمہارے بڑے اور تمہارے حکمران تم میں بدترین لوگ ہوں گے، تمہارے مالدار سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس ہوں گے اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے جائے، تو زمین کا پیٹ یعنی زندگی یہ تمہارے لیے، زمین کا پیٹ یعنی مر جانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کی پشت سے یعنی جینے سے، زندگی گزارنے سے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ کرنے کے بعد کوئی انسان ہلاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مندوں سے مشورہ کرو کامیابی پالو گے، ان کی مخالفت مت کرو ورنہ شرمندگی اٹھاؤ گے۔ ان تمام روایات سے پتہ چلا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی کیا اہمیت بتائی، اور میرے بھائیو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں اور آپ کی مقدس حیات کے اوراق کو ٹٹولے تو پتہ چلے گا کہ جہاں آپ نے اپنے ارشادات کی روشنی میں مشورے کی تعلیم دی، عملی طور پر بھی آپ نے مشورہ کر کے دکھایا ہے، ورنہ آپ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے اصحاب سے بکثرت مشورہ کرتا ہو، اتنا مشورہ کرنے والے تھے۔ تو میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے۔ ایک موقع تو غزوہ بدر کا ہے، جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، حق اور باطل میں جدائی کرنے والا غزوہ۔
اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 2 جگہوں پر مشورے کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلا موقع تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ قریش مکہ لڑنے کے لیے نکل پڑے، حالانکہ نبی علیہ السلام پہلے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے 313 اصحاب کو لے کر گئے تھے، اور ابو سفیان راستہ بدل کر چلے گئے، اور مکہ سے ابو جہل وہ طاقتور لوگوں کی فوج لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکل پڑا۔ اور یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نکلے تھے کسی اور ارادے سے اور بات کچھ اور پیش آ گئی۔ تو مہاجرین مکہ نے اس موقع پر بہت اچھی بات کہی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ طلب کرنے پر یہ بات کہی تھی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہی کرے جس کا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ ویسا برتاؤ اور سلوک نہیں کریں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑتے رہو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ ہم ایسے نہیں، ہم آپ کے ساتھ دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ہماری لاشوں کو رون نہ ڈالے۔ ان کی اس پرجوش تقریر سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے وہی جملہ دہرایا، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ در حقیقت آقا علیہ السلام انصار مدینہ کی رائے جاننا چاہتے تھے، تو قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے برحق ہونے کی تصدیق کی ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو تعلیم لے کر آپ تشریف لائے وہ سچی تعلیم ہے، ہم اس پر کامل عمل کرنے والے اور اس پر عہد و پیمان لیا گیا ہے، اب آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیجئے، ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دے تو ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو سمندر کی لہروں کا سینہ چیر کر آپ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ان کی اس جوشیلی تقریر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ ایک موقع تو غزوہ بدر میں مشورے کا یہ تھا، دوسرا موقع یہ تھا کہ جو 70 افراد قیدی بنا کر پکڑے گئے ان کا کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے،
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو تہے تیغ کر دیا جائے، گردنیں اڑا دی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو تاریخ اسلام آج کچھ اور ہوتی۔ بہرحال مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ کیا۔ بعد میں اللہ نے سورہ انفال کی چند آیتیں اتاری جس میں بتایا کہ فیصلہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے تھا، ان کی رائے درست تھی، اس لیے مفسرین اس کو موافقت عمری میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہاں بتانا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بھی فیصلہ کیا فدیہ لے کر چھوڑ دیا، بغیر مشورے کے فیصلہ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام صاحب وحی پھر بھی مشورہ کر رہے۔ ایک اور نمونہ پیش کروں۔ تاریخ اسلام کی دوسری بڑی اہم جنگ غزوہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان چلے ہیں مکہ مکرمہ سے 3000 کے لشکر کو لے کر۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، مشورہ کیا، اور مشورہ کمیٹی میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا، اس کی بھی رائے لی گئی۔ معلوم ہوا کہ بعض موقع پر کسی کافر سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کون کافر ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہی دفاع کیا جائے، یہاں سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ نہ کرے۔ لیکن کچھ حضرات تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑے، سامنے چل کر جائے۔ دراصل یہ وہ حضرات تھے جن کی مقدر میں اللہ نے شہادت لکھی تھی، اور بندہ کہتا ہے ان کا خون شہادت جوش مار رہا تھا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم باہر جا کر لڑے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، مکان میں تشریف لے گئے اور ذرا زیب تن کرنے کے بعد تشریف لائے۔ آقا کے جانے کے بعد انہیں پشیمانی ہوئی کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اصرار کیا۔ جب آپ باہر آئے تو عرض کیا حضور آپ جو مناسب سمجھے اس پر عمل کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کے لیے مناسب نہیں جب وہ اپنے بدن پر ہتھیار سجا لے تو بغیر جنگ کیے اسے اتار دے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اس واقعے سے بھی صاف درس ملتا ہے مشورے کی اہمیت کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، اپنے صحابہ سے کیا اور رئیس المنافقین سے بھی کیا۔ جب خندق کا موقع آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو تقریباً 10,000 کی فوج کو لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی پوری طاقت اور اسباب و وسائل کی فراوانی کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنے معمول کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے میں جو بات کہی ان کی بات پر فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے یہاں فارس کے علاقے میں یہ ہوتا تھا کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے خندقیں کھودی جاتی،
اور خندق کھودنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دشمن آسانی سے پار کر کے ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی رائے کو قبول کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے نشان لگائے، اور صحابہ کرام نے بڑی بشاشت کے ساتھ خندق کی کھدائی میں کام کیا، حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمل میں شریک رہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں صرف مشورہ نہیں کیا، مشورے میں جو فیصلہ ہوا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہار کے گم ہو جانے کا قصہ پیش آیا، اور بعد میں ان پر تہمت لگنے کا جو واقعہ، تو اگر آپ اس واقعے میں غور کریں تو پتہ چلے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے اصحاب سے مشورہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت لے کر مسئلے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے والد محترم کے مکان پر چلی گئی، اور دوسری جانب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کی محفل سجاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کی اس مجلس میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا ایک ایسی عورت جو برائی کی مرتکب ہو خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سائے کو زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے مبارک پر نہ پڑے، تو بھلا معبود برحق کی غیرت کب اس بات کو گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی پاکیزہ زوجہ کے ساتھ ایسی قباحت کا برائی کا ارتکاب کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات پیش کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ کے نعلین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نعلین مبارک اتار دیجئے، اس میں نجاست لگی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا العیاذ باللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ وحی نازل فرما کر آپ کو بتلا دیتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی سچ بتا، اگر صفوان بن معطل جن کے ساتھ ام المؤمنین کو بدنام کیا گیا ان کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسا کرتا؟ بیوی بھی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی۔ کہا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی، تو پھر تو عائشہ مجھ سے لاکھوں درجہ افضل ہے، اور صفوان بن معطل تم سے بدرجہ بہتر ہے، تو کیسے ممکن ہے دونوں خیانت کا ارتکاب کرتے؟
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی ہے آزاد کردہ، ان سے نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے عائشہ میں کبھی کوئی عیب اور برائی کو نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اتنی بھولی ہے کہ آٹا گن کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو حسن و جمال میں، قرابت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے میں حضرت عائشہ کے ہم مثل تھی، ہم پلہ، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، خدا کی قسم میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، میں نے عائشہ میں کبھی کسی برائی کو نہیں جانا۔ تو یہ واقعہ بڑی تفصیل سے حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، مجھے تو یہاں صرف اتنا بتلانا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام صاحب وحی ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہے، وہ نبی رحمت ہے، وہ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے، اس کے باوجود آپ اپنے اصحاب سے مشورہ لے رہے۔ مشورے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ فرماتے مشورہ عین ہدایت ہے، جو آدمی اپنی رائے سے عمل کرتا ہے وہ خطرات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا لوگ تین طرح کے ہیں، ایک وہ آدمی جو پاک دامن مسلمان سمجھدار ہے، اس کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے جس میں وہ پریشان ہوتا ہے تو مشورہ کرتا ہے، مشورے کے ذریعے لوگوں کی رائے جانتا ہے اور لوگوں کی رائے آنے کے بعد ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عقل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ یہ پہلی قسم کا آدمی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو پاک دامن مسلمان ہے، عقل مند بھی ہے، لیکن جب اسے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، ان کی رائے جانتا ہے اور جو رائے دے اس پر وہ عمل کر لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو بے وقوف ہے، اسے کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں، نہ وہ کسی خیر خواہ سے مشورہ کرتا ہے اور نہ کوئی اسے مشورہ دے تو اس کی بات مانتا ہے۔ تو یہ سب سے گھٹیا درجے کا آدمی ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی نقل کی گئی، وہ کہتے آدمی تین طرح کے ہیں، ایک پورا آدمی، ایک آدھا آدمی اور تیسرا کچھ بھی نہیں۔ پورا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین بھی دیا، مکمل عقل بھی دی، اب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اہل رائے اور اہل عقل سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتا۔ اگر مشورہ دینے والے اسے کوئی مشورہ دیتے ہیں اور ان کا مشورہ اس کی رائے کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، یہ پورا آدمی ہے۔ آدھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مکمل دین بھی دیا، مکمل عقل بھی دی،
اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے مشورے پر وہ عمل کر لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو دونوں سے خالی ہو، وہ ایسا آدمی ہے کہ نہ پورا ہے نہ آدھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مشورہ کن چیزوں میں کیا جائے؟ جب اتنی اہمیت ہے مشورے کی تو یاد رکھیں جو باتیں شریعت میں ضروری ہیں اس میں مشورہ نہیں ہوگا، یعنی جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی، واجب کی، حرام یا مکروہ بتلائی، ان میں مشورہ نہیں۔ مثلا آپ آ کر کے مفتی صاحب میں نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ ارے بھائی نماز تو فرض ہے، یا میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں، چاہے وہ اوامر کے قبیل سے ہو یا نواہی کے قبیل سے ہو، فرض ہو یا واجب ہو، حرام ہو یا مکروہ، ایسی چیزوں میں مشورہ نہیں۔ البتہ اس کے طریقے کے بارے میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی حج میں جانا چاہتا ہے، فرض ہے، لیکن اگر کسی تجربے کار سے وہ مشورہ کرے کہ میرے لیے ٹور سے جانا بہتر یا حج کمیٹی سے جانا بہتر، یہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ٹور سے جاؤں تو کون سی ٹور سے جاؤں، آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے؟ تو یہ طریقہ، اس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ پوچھنا کہ میں حج میں جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ مشورہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے بارے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک آدمی بیمار ہے، مریض ہے، اب وہ کسی عالم سے مشورہ کرے کہ میرے لیے اس مرض میں وضو بہتر یا تیمم بہتر، تو اب وہ مشورہ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکی کے دو طریقے ہیں، وضو بھی پاکی کا طریقہ، تیمم بھی پاکی کا طریقہ، طریقے کے بارے میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں ہیں، ایک مشورہ لینے والا، ایک مشورہ دینے والا۔ دونوں کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور ہدایات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے مشورہ لینے والوں کے لیے کیا کیا ہدایتیں، اس کو سمجھیں۔ پہلی بات، مشورہ عقل مند اور تجربے کار آدمی سے کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی کہ عقل مندوں سے مشورہ کرو کامیاب رہو گے۔ تو مشورہ لینے والوں کو چاہیے کہ عقل مندوں سے مشورہ کرے۔ نمبر 2، مشورہ لینے والے کو چاہیے کہ جس سے مشورہ کرے اس میں مشورے کی اہلیت بھی ہو۔ اگر اس میں اہلیت نہیں، صحیح جانکاری نہیں، تو اس سے آپ کا مشورہ کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر علاج کے سلسلے میں آپ کو مشورہ کرنا ہے اور آپ باورچی کے پاس پہنچ گئے، درزی کے پاس پہنچ گئے، حجام کے پاس پہنچ گئے، تو وہ باورچی، وہ درزی، وہ حجام آپ کو علاج کے سلسلے میں کیا مشورہ دے گا؟ جس میں اہلیت ہو اس سے مشورہ کریں۔ نمبر 3، مشورہ دیندار، متقی، پرہیزگار آدمی سے کریں، اس لیے کہ جو دیندار ہوگا، خوف آخرت رکھتا ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دینے کا احساس رکھتا ہوگا، تو اس کا مشورہ بالکل صحیح ہوگا۔
وہ آپ کی دنیا کی فکر رکھتے ہوئے ہی مشورہ نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کی آخرت کو بھی پیش نظر رکھے گا اور پھر مشورہ دے گا۔ اس لیے شریعت کی تعلیم ہے کہ دیندار پرہیزگار آدمی سے مشورہ کیا جائے۔ نمبر 4، مشورہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ جس سے مشورہ لے رہا ہے پہلے اس کو دیکھ لے وہ کسی الجھن اور پریشانی میں تو نہیں۔ اگر وہ الجھن اور پریشانی میں ہے تو اس وقت اس سے مشورہ نہ لے، اس لیے کہ الجھن اور پریشانی کے وقت اس میں کامل عقل نہیں رہتی، اس کا مشورہ ادھورا ہوگا۔ اور نمبر 5، جس آدمی کا فائدہ لگا ہوا ہے اس سے مشورہ نہ کرے۔ مثلا آپ کو دکان سے کوئی چیز خریدنا ہے اور آپ دکان پر پہنچ کر دکاندار سے ہی مشورہ کریں تو ظاہری بات ہے کہ دکاندار تو اس کی اچھائیاں ہی بیان کرے گا اور جو خامیاں اور برائیاں ہوگی اس کو نظر انداز کر دے گا۔ وہ اپنا مفاد چاہے گا، اپنا فائدہ چاہے گا، نہ کہ خریدنے والے کا۔ اس لیے جس کا مفاد لگا ہوا ہے اس سے مشورہ نہ کرے۔ یہ چند ہدایتیں مشورہ لینے والوں کے لیے تھی۔ چلیے اب سمجھے مشورہ دینے والوں کے لیے شریعت کی جانب سے کیا ہدایتیں ہیں۔ شریعت کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، ایک کا خیال نہیں کیا، ہر ایک کا خیال کیا ہے۔ تو اب مشورہ دینے والوں کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ جس معاملے میں مشورہ لیا جا رہا ہے اگر اس کی کامل مکمل معلومات ہے تو مشورہ دے، ورنہ صاف منع کر دے کہ مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں، اس لیے میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی بے عزتی اور توہین کی بات نہیں بلکہ یہ اخلاص ہے، اور اس اخلاص پر وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور مشورہ لینے والے کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی کہ کتنا مخلص ہے یہ بندہ میرے حق میں۔ نمبر 2، آج کل تو حال یہ ہے کہ حجام بھی ڈاکٹری کا مشورہ دے رہا ہے، یہ بات دیانت کے خلاف۔ دوسری بات، نقصان پہنچانے کے لیے مشورہ نہ دے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اس نے اسے کوئی ایسا مشورہ دیا جس کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کے لیے کامیابی ہو سکتی تھی تو مشورہ دینے والے نے خیانت کا ارتکاب کیا۔ نمبر 3، مشورہ دینے والے کے ذہن میں جو بات آئے وہ صاف اور بے دھڑک پیش کر دے۔ یہ خیال نہ کرے کہ میرے مشورہ دینے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ صحیح مشورہ دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ صحیح مشورہ دینے میں اگر کسی کی غیبت بھی کرنا پڑ جائے تو ایسے موقع کی غیبت جائز ہے، وہ معاف ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اپنی لڑکی کے رشتے کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنا ہے اور وہ مشورہ کرنے کے لیے آپ کے پاس چلا آئے اور آپ جانتے ہیں اس لڑکے کو اس میں کوئی برائی ہے، باٹلی مارتا ہے، جو بھی ہو، تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس میں فلاں عیب ہے، اس وجہ سے میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، تو یہ غیبت کرنا آپ کے لیے گناہ نہیں، ایسی غیبت معاف ہے۔ اور چوتھی بات، مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ لینے والے کے راز کو فاش نہ کرے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون میں رہتے تھے، چھوٹا سا قصبہ۔ وہاں آپ کا ایک پڑوسی تھا تو وہ خان صاحب، اور اوپر سے ملٹری میں تھا، پولیس میں تھا، کریلا اور نیم چڑھا۔ انگریزوں کا دور تھا، جی حضوری کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے عام ملٹری کا بھی حال یہ تھا کہ اپنے آپ کو بڑا افسر سمجھتے تھے۔ حضرت کو اس کی جانب سے بہت تکلیف پہنچتی تھی، تو اب ارادہ کیا کہ اس کو راہ راست پر لانا چاہیے، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ شکل ایک ہی ہے کہ اس پڑوسی کے مکان کو خرید لیا جائے، لیکن بات کرنے جائے گا کون؟ اگر حضرت خود تشریف لے جاتے ہیں تو خان صاحب بگڑ جائیں گے۔ اس لیے دور سے ڈورے ڈالے گئے، کسی کو تیار کیا کہ وہ جا کر بات کرے، اور جو قیمت چل رہی تھی اس سے زیادہ قیمت بتائی گئی۔ تو اب کچھ لوگ بات کرنے کے لیے پہنچے کہ خان صاحب آپ کا مکان بیچنا ہے، اتنی قیمت دیں گے۔ خان صاحب نے تو جو قیمت تھی اس سے زیادہ سنی، تو کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ مشورہ کرنے کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلایا اور آ کر کہا حضرت میرا مکان فروخت ہو رہا ہے اور ایک تگڑی پارٹی میرے مکان کو خریدنا چاہتی ہے اور جو قیمت ہے اس سے زیادہ دے رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مشورہ دیا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں قیمت زیادہ مل رہی ہے تو بیچ دو۔ اس نے کہا حضرت پھر آپ کے جیسا پڑوسی نہیں ملے گا تو مت بیچو۔ ٹھیک ہے، نہیں بیچتا۔ اب جب لوگ جو باتیں کرنے گئے تھے وہ آئے تو کہا مجھے بیچنا نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت سے کہا کہ اتنی اچھی بات بنی تھی، آپ نے پانی پھیر دیا۔ فرما بھائی وہ مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس چلا آیا تو مجھے تو صحیح مشورہ دینا تھا، کیونکہ حدیث میں فرما مشورہ دینے والا امین ہوا کرتا ہے، میں خیانت کیوں کرتا اس کے ساتھ۔ اور پانچویں بات، مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ مشورہ دے کر ہٹ جائے، اپنی بات کو ضد کے ساتھ منانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی ایک مثال سمجھے، دور نبوت کا واقعہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باندی تھی، ان کے شوہر تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، سیاہ فام کالے کلوٹے، اور حضرت بریرہ کے مالک نے جن کی یہ باندی تھی ان سے معاملہ کر لیا کہ اتنی رقم دے دو تم آزاد۔ تو وہ مدد مانگنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی مدد کی اور اس طرح سے وہ آزاد ہو گئی۔ تو اب شریعت کا ایک قانون ہے کہ جو باندی آزاد ہو جائے تو اس کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ملتا ہے، اگر شوہر کے نکاح میں رہنا چاہے تو رہے اور روانگی کے آداب پڑھنا چاہے تو روانہ ہو جائے۔ اس کو خیار عتق کہا جاتا ہے۔ حضرت بریرہ کو جب یہ خیار ملا تو پہلے سے میاں بیوی کی بنتی نہیں تھی، حضرت مغیث تھے سیاہ فام، تو حضرت بریرہ نے اس خیار کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ دیا، علیحدگی اختیار کر لی۔ شوہر نامدار حضرت مغیث کو صدمہ ہوا
کتابوں میں لکھا ہے حضرت مغیث روتے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ حضور آپ سفارش کر دیں، آپ مشورہ دے دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے بات کی کہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو۔ انہوں نے کہا پیارے آقا کیا آپ کا حکم ہے؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ کہا نہیں حکم نہیں، میں تو صرف سفارش اور مشورے کے طور پر کہتا ہوں۔ کہا پھر مجھے یہی بات ہے کہ میں علیحدہ رہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اور کسی صحابی نے بھی حضرت بریرہ کے اس فیصلے کو برا نہیں سمجھا۔ یہ ہے مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ دے کر ہٹ جائے، اپنی بات کو ضد سے منوانے کی کوشش نہ کرے۔ میرے آقا سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ مشورہ دے کر ہٹ گئے۔ کم عمروں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کسی معاملے میں مشورے کی ضرورت پیش آتی تو آپ نوجوانوں کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی تیز عقل سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس زمانے کے نوجوان ماشاءاللہ عقل مند ہوا کرتے تھے، اور آج کل کے نوجوانوں نے بد نظری کر کر کے اپنی عقلوں کو ضائع کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے تو ایک نہیں سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ان کے بچے کی عمر کے بہت کم، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے وقت صرف 13 سال کے تھے۔ اسی طرح عورتوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب آج کا اس درس سننے کے بعد دیکھتے کتنا عمل ہوتا ہے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ جب آپ نے خواب دیکھا میں اپنے اصحاب کو لے کر عمرہ کر رہا ہوں، 1500 1500 صحابہ کو لے کر چلے، حدیبیہ میں قیام کیا، اہل مکہ نے جانے نہیں دیا، اور پھر سہیل بن عمرو آئے، صلح نامہ لکھا گیا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا اپنے اصحاب کو کہ جو جانور تم قربانی کے لائے ہو ان کو قربان کر دو اور حلق کر کے احرام کھول کر نکل جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام صدموں سے دوچار، بڑی امیدیں لے کر آئے تھے، حسرت اور افسوس میں پڑے ہیں، کوئی نہ اٹھا۔ آقا فرما رہے کہ قربانی کر دو، حلق کر دو، سر مڈالو، احرام کھول دو۔ آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں ساتھ تھی، ان سے بات پیش کی، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی اور ان کا مشورہ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ کے مشورے کو مان رہے۔ کیا مشورہ تھا؟ عرض کیا پیارے آقا اپنے اصحاب کو کچھ نہ کہو، وہ صدموں سے دوچار ہے، وہ نڈھال ہے، انہیں حسرت و افسوس ہے، آپ باہر نکلیے، اپنے جانور کو قربان کر دیجئے، اپنے بالوں کو منڈوا لیجئے، پھر دیکھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کسی کو بلایا، اپنے جانور کو قربان کیا، حلق کروا لیا، آپ احرام سے نکل گئے، اور آپ کو دیکھا تو صحابہ اکرام بھی دھڑا دھڑ اس عمل میں لگ گئے۔
معلوم ہوا بسا اوقات عورتوں کا مشورہ بھی مفید ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مشورہ ایک مبارک عمل ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اولاً ہم مشورہ کرتے ہی نہیں۔ کیوں کہ مشورہ کرنے کو تو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارا مشورہ صرف خانہ پوری کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے مشوروں میں ہوتا کیا ہے؟ فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے، جب مشوروں کی مجلس ہوتی ہے تو مجلس میں اس کی تصدیق کر لی جاتی ہے۔ یہ اسلامی اصول کے خلاف، یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ ہر ایک کی رائے لے کر اپنی ثواب دید پر فیصلہ کرے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ اگر مشورے میں چند باتیں سامنے آئے تو اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں امیر مشورہ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، دونوں میں سے جس پر فیصلہ کرنا چاہے یا چند باتوں میں سے کسی ایک پر فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حضور کو اللہ فرما رہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام پر پختہ عزم کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بہرحال مشورے کی بڑی اہمیت ہے، یہ مبارک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اصول و آداب کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بلیشور میں شاہد عبدالصمد اور رحمان عبدالصمد بہت بیمار ہیں، فاروق خطیب بیمار ہے، منی بین ہاٹیا بیمار ہے، مولانا خلیل صاحب دیوا والوں کی والدہ محترمہ بیمار ہے، ملیک عنایت اسٹریٹ میں رضیہ سرتی بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت، عافیت، طاقت، تندرستی اور سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اور بانو آپا دودھ والوں کا انتقال ہوا، اور اسی طرح جناب محمد یوسف اسماعیل صاحب جو محمد چاچا کے نام سے جانے جاتے تھے، آج ہی انتقال ہوا۔ کمال یہ کہ 3 دن پہلے ان کی اہلیہ دنیا سے چل بسی، اور یہ مرحوم جناب محمد یوسف صاحب آنکھوں سے معذور تھے، ان کی اہلیہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، رہتے اگرچہ تائیواڑہ محلے میں، لیکن ان کی نماز اکثر ہمارے یہاں حزیرہ مسجد میں ہوا کرتی تھی، خصوصاً رمضان المبارک کی تراویح اور تفسیر کی مجلس میں مدتوں سے، برسوں سے کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ معذوری کے باوجود بھی وہ تشریف لاتے تھے، آج دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بہت ہی مخلص سخی انسان تھے، رب کریم ان کی مغفرت فرمائے، انہیں درجات عالیہ نصیب فرمائے، ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور، عطر سے معطر فرما کر جنت کا باغیچہ بنا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، معصیات میں ڈوبے ہیں۔ رب کریم ہمارے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے ظاہری باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی اختیاری غیر اختیاری رات کے دن کے صبح کے شام کے جان بوجھ کر کیے انجانے میں ہوئے تمام گناہوں پر محض اپنے لطف و احسان سے معافی کا قلم پھیر کر ہم پر احسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، دوستوں کے، جوانوں کے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کے سارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، خوف و خشیت پیدا فرما۔ اے اللہ تقوی کے زیور سے ہمیں آراستہ فرما، عشق الہی اور عشق نبوی کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے قلوب میں اپنی معرفت کا نور داخل فرما، ہمیں شرح صدر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، عبادات کو درست فرما، معاملات کو درست فرما، معاشرت کو درست فرما، اخلاق کو درست فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن اخلاق حمیدہ کو لے کر ہم پر بھیجے گئے اور جن اخلاق حمیدہ کا آپ نے ہمیں درس دیا، اے اللہ ان اخلاق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ہمارے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو نبوی اور مدنی معاشرے کی جھلک بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جس کے پیچھے جہالت نہ ہو۔ اے اللہ ہماری ایسی ہدایت فرما جس کے بعد ضلالت و گمراہی نہ ہو، اور تو ہم سے ایسا راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو۔ پروردگار عالم ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے۔ الہی ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے۔ اے اللہ ہر مؤمن بندے کے جان، مال، عزت و آبرو کی، زراعت و تجارت و کاروبار کی، مکانوں کی، مکینوں کی، دکانوں کی، اسباب و سامان کی، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ جنی انسی شیطانی اثرات سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ساحرین کے سحر سے حفاظت فرما، ماکرین کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، فتینوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے، بدامنوں کی بدامنی سے، چوروں کی چوری سے، لٹیروں کی لوٹ پھاٹ سے،
ڈاکہ ڈالنے والوں کے ڈاکے سے اے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری مساجد کی مصلیوں، مدارس کی، مکاتب کی، معلمین کی، طلباء کی، خانقاہوں کی اور سالکین کی، دین کا کام کرنے والی جماعت اور مراکز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے تمام شعبوں کو حسب دستور پہلے سے بہتر آباد اور شاداب فرما۔ رب کریم ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما۔ مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما کر انہیں درجات عالیہ نصیب فرما۔ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ محبوسین کو رہائی عطا فرما۔ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخیوں کا شکار ہے رب کریم وہاں نفرتوں کو ختم فرما کر امن و امان اور محبت کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ جانبین کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہی بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما۔ بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے تو انہیں برسرے روزگار بنا۔ جن کی آمدنی کم ہے اخراجات بڑے ہوئے ہیں ان کی آمدنی میں وسعت و برکت مقدر فرما۔ ہمیں حلال کا اہتمام نصیب فرما۔ حرام سے مشکوک سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت سے مال مال فرما۔ اے اللہ وہ بڑا نازک دور ہوتا ہے، اے اللہ شیطان کے بہکانے اور ورغلانے سے حفاظت فرما۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جانا نصیب فرما۔ قبر کے فتنوں سے بچا۔ سوالوں کے جواب میں آسانی فرما۔ آخرت کی ذلتی اور خسران سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی شفاعت، آپ کی ملاقات اور آپ کے نورانی اور پاکیزہ ہاتھوں سے حوض کوثر پر لذت جام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نکم اعمال میں وزن پیدا فرما۔ میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، وزنی فرما دے۔ داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر نور تام عطا فرما۔ بجلی کی رفتار پار لگا دے۔ نیچے بھڑکنے والی جہنم میں لڑکنے سے حفاظت فرما۔ رب کریم جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔